بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 15 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، لولا نزلت، کیوں نہیں اتاری گئی سورۃ کوئی سورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ، بس جب اتاری گئی سورۃ کوئی سورت، محکمۃ محکم، وذکر فیہا، اور ذکر کیا گیا اس میں القتال جہاد کا، رأیت الذین، دیکھا آپ نے ان کو جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، یندرون دیکھتے ہیں وہ الیکا آپ کی طرف، نظر المغشی جیسے دیکھنا اس کا چاہی ہوئی ہو، یعنی جس طرح کے موت کی حالات اس پر آئی ہوئی ہو تو وہ اسی طرح وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ علیہ من الموت، اس پر موت کی غشی طاری ہوئی ہو تو اسی طرح وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فاولا لہم، بس تباہی ہے ان کے لیے، طاعت اطاعت، وقول، اور بات، معروف بلی بہتر ہے، بلی ہے، فاذا عزم، بس جب پختہ ہو گیا، الامر کام، فلو صدق اللہ، فلو صدق اللہ، تو اگر سچی بات کہی ہوتی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ فہل عصیتم، بس کیا امید کرتے ہو تم، ان تولیتم، اگر اقتدار سنبھال لو تم، ان تفسدو، کہ خرابی پھیلاؤ گے تم، فی الارض، ملک میں، زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور پارا پارا کرو گے تم، ارحامکم، تمہاری قرابتوں کو، اولئک الذین، یہ لوگ جو، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، فاصم، بس بہرا کر دیا ان کو، واعمى، اور اندھا کر دیا، ابصارهم، ان کی آنکھوں کو، افلا يتدبرون القرآن، کیا بس نہیں غور کرتے وہ قرآن میں، ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر ان کے تالے ہیں۔ دیکھو، محکمتن، محکمتن اس میں مفعول ہے، جمع محکمات، مصدر احکام، مضبوط کرنا، پختہ کرنا، اور محکمتن قرآن کی اصطلاح ہے، اس کی جمع سورۃ آل عمران میں آیات نمبر 7 میں آئی ہے۔ اس کے مقابل دوسرا متشابہات ہے، محکم، یعنی متشابہات اس کے مقابل ہے۔ محکم وہ کلام ہے جس کے ایک ہی معنی ہو، دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو، اور جس کلام کے متعدد معنی ہو سکتے ہو وہ متشابہ ہے۔ نظر، نظر منصوب بنزع الخافض ای کنظر۔ المغشی، المغشی اس میں مفعول، الف لام بمانا الذی ہے، اصل میں مغشو تھا، واو کو یا بنا کر یا میں ادغام کیا، پھر ماقبل کو کسرہ دیا تو مغشی ہو گیا۔ من الموت، یہ من بیانی ہے، المغشیہ میں الف لام بمانا الذی کا، جو ہم نے کہا کہ علی المغشی میں الف لام یہ بمانا الذی ہے تو من یہ اس کے لیے بیان ہے۔ اولا، دیکھو جب اس بات کو سمجھو، جب اس میں تفضیل کا صلہ جب لام آتا ہے تو دھمکی کے لیے ہوتا ہے، یعنی خرابی اور برائی سے زیادہ قریب، زیادہ مستحق وغیرہ، تو یہ جب صلہ میں الف لام آتا ہے تو دھمکی کے لیے ہوتا ہے۔ طاعت وقول معروف، طاعت وقول معروف مبتدا ہے اور خبر اس کی محذوف ہے، اے امثل بکم من غیرہما۔ عصیتم، عصا
یہ افعال مقاربہ میں سے ہیں، رجا اور امید کے معنی کے لیے ہے، اور اس میں عاصی تم میں جو تم ضمیر ہے اس کا اسم ہے، اور آگے جا کر یہ جو ان تفسدو ہے تو یہ ان تفسدو اس کی خبر ہے، اور ان تولیتم جملہ معترضہ ہے اس کے درمیان میں، اور تولا کے معنی ہے یعنی تولا سلطہ، اقتدار سنبھالنا، حاکم بنانا وغیرہ، یہ اس کے معنی ہے۔ اقفالها یہ قف کی جمع ہے، اور اقفالها کی ضمیر قلوب کی طرف لوٹتی ہے۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لولا نزل سورہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہ ہوئی جس میں جہاد کا ذکر ہوتا۔ فَإِذَا أُنزِلَ سورہ، بس جب جس وقت کوئی صورت اتاری جاتی جو جہاد کو بیان کرتی، محکمۃ صاف صاف واضح، جس میں کسی اور وجہ کا احتمال نہیں بلکہ صرف جہاد کا وجوب ظاہر ہوتا ہو۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر صورت جس میں جہاد کا ذکر ہے وہ صورت محکم ہے، اس لیے کہ اس پر نسخ وارد نہیں ہوتا، بلکہ اس کے نزول سے پہلے جو صلح اور میلاب کا حکم دیا گیا تھا وہ سب حکم جہاد سے منسوخ ہونے والے ہیں، حکم جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تو جہاد کے متعلق جتنے بھی آیات آئی ہے تو وہ سب کے سب محکم ہے۔ وذکر وذکر فی القتال، اور اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا، جہاد کا حکم دیا جاتا۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ مرض سے منافق مراد ہے، منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ ان کی آنکھیں بزدلی اور اسی طرح گھبراہٹ سے، یعنی گھبراہٹ وغیرہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، جیسے کہ ان کے اوپر سکرات موت کا مبتلا ہوا ہے۔ فاولا لهم، بس ان قریب ان کی کم بختی آنے والی ہے، یہ وعید ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہو۔ یہاں پر یعنی الوری سے اس میں تفضیل ہے، اور ولی قریب کو کہتے ہیں، اس میں ان کو بد دعا دی گئی ہے کہ ان کو بدبختی ان کے سر پر کڑی ہے۔ طاعت وقول معروف، طاعت وقول معروف، ان کی طاعت اور بات چیت معلوم ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے، تقدیر کلام یہ ہے طاعت وقول معروف خیر لهم فاذا عزم الامر، پھر جب سارا کام تیار ہی ہو جاتا، جب معاملہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا اور لڑائی ان پر لازم ہو جاتی، فلو صدق اللہ، تو اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سچے رہتے ایمان اور اطاعت میں، لکانا، تو یہ سچ ہے، خیر لهم، ان کے لیے بہت بہتر رہتا جہاد سے نفرت کی بنسبت، ان کو چاہیے تھا کہ وہ جہاد کو قبول کرتے بنسبت اس کے کہ اس سے وہی نفرت کرتے۔ اب یہاں سے فہل عصیتم ان تولیتم، فہل عصیتم ان تولیتم سے یہاں پر دیکھو کہ پھر اب یہاں سے انداز غیب سے خطاب کی طرف پھیر دیا تاکہ اس سے توبیخ اور ترہیب ہو۔ فرمائے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، بس اگر تم کنارہ کش رہو، آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قرابت کرو، شاید کہ اگر تم دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت سے منہ موڑ لو تو تم اسی جہالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس میں جو ہے نا وغیرہ لوٹ مار اور زمین میں فساد پھیلانا اور قطع رحمی وغیرہ کرنا، جبکہ اپنے ہی بعد اقارب سے لڑ پڑو اور بچوں کو زندہ درگور کرنے کی طرف لوٹو گے۔ اب فہل عصیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، دیکھو اب یہ تو بات ہوگی اولئکا، یہ اس میں مذکور بلا لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا، الذی لعنہم اللہ، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، لعنت یہ رحمت سے ان کو دور کر دیا، فاصمہم، پھر ان کو بہرا کر دیا نصیحت کو غور کرنے سے اور سننے سے، واعمی ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہدایت کے راستہ دیکھنے سے۔ اب یہاں پر سے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کفار کے قلوب پر قفل لگ چکے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، کہ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے تاکہ اس کے مواضع و نصائح اور زواجر کو پہچانتے، اس میں نافرمانیوں کے لیے وعید ہے تاکہ وہ معاصی کی طرف جسارت سے باز رہے۔ ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر قفل لگ رہی ہے،
یہ بل کے معنی میں اور امزا تقریری ہے، ان کے بارے میں یہ ثابت کرنے کے لیے لائے کہ ان کے دل قفل ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ان تک نہیں پہنچتا۔ قلوب نکرہ لائے کیونکہ مراد یہ ہے کہ ایسے سخت دلوں پر جن کا معاملہ مبہم ہے، مراد بعض دل ہے اور وہ قلوب منافقین ہے۔ اقوال کی اضافت و نسبت قلوب کی طرف کی گئی ہے کیونکہ اس سے وہ قفل مراد ہے جو دلوں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ کفر کے قفل ہیں جو بند ہو چکے ہیں، وہ کھلتے نہیں ہیں۔ اب ان لوگوں کے دل ایسے کفر سے بند ہو چکے ہیں اور کفر کی وجہ سے اس کے اوپر ایسے تالے لگ چکے ہیں کہ اب وہ کھلتے نہیں ہیں۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔